الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ 20 پارے مکمل ہو گئے اور آج 21واں پارہ ہے اجمالی تفسیر کا۔ سورہ عنکبوت کا جو حصہ 21ویں پارے میں ہے اس کے اہم مضامین درج ذیل جو سنائے جائیں گے۔ پہلے نمبر پر تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ 21ویں پارہ کی پہلی آیت جو کہ حقیقت میں عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بیائی برائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد شرائط و آداب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے جو حکیم و خبیر ذات نے بیان فرمائی ہے، جب شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے ثمرات و نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں، پھر وہ نمازی اور معاصی کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ امام العالیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 صفات پائی جاتی ہیں: اخلاص، خشیت اور ذکر اللہ۔ اخلاص نمازی کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے، جبکہ خشیت برائیوں سے روکتی ہے، اور ذکر اللہ جو کہ قرآن ہے اور وہ اسے نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور منکرات سے روکتا بھی ہے۔ اسی طرح حقیقت میں نماز ہی وہ نہیں ہے جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے کوئی صفت بھی نہ پائی جائے، وہ حقیقت میں نماز ہی نہیں۔ اپنی نمازوں کا جائزہ لیجئے۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے رک کر اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں، اس جائزے سے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں۔ مسجد نمازیوں سے بری ہونے کے باوجود گھروں بازاروں میں گناہوں کا سیلاب کیوں ٹھاٹھے مار رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ظلم اور لوٹ کو سوٹ کا بازار بھی گرم رکھتے ہیں، بے پردگی، بد نظری، فحاشی میں ملوث ہیں؟ ان کی گھر بازار اور دکان کی زندگی دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نمازی ہیں یا نہیں۔ اصل میں وہ نماز اور اس کے اثرات کا مسجد تک جو اثر ہے وہ محدود رکھتے ہیں، اور اپنی زندگی کو نماز سے بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں، اور اپنی انفرادی معاشرتی، اجتماعی، تجارتی، سیاسی، اخلاقی زندگی کو نماز سے بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامت میں سے ایک واضح علامت یہ ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ لکھنا جانتے ہیں۔ اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو باطل پرست شک کرتے کہ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی کتابوں سے یہ علوم حاصل کر لیے ہیں۔ صداقت کی اس واضح اور زندہ دلیل کے باوجود منکرین اعتراض کرتے تھے کہ ہم جن معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کیوں نہیں ظاہر ہوتے؟ تو اللہ جل جلالہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا قرآن کا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں جس کی نظیر پیش کرنے سے ان کے فصحاء اور بلغاء عاجز آ گئے؟ قرآن تو معجزوں کا معجزہ ہے، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزہ کا مطالبہ عناد اور جہالت کی سبب کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی جہالت کو یہ حال ہے کہ بسا اوقات وہ خود عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم کل کا بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجزہ ہے، لیکن قرآن نے جو علمی اور سائنسی انکشافات کیے تھے، عرب کے بدو اور عجم کے دانشور ان کے سمجھنے سے قاصر تھے، مگر آج کا انسان انہیں آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ناچیز کی رائے بھی یہی ہے کہ انسانی معلومات اور تحقیقات میں جوں اضافہ ہوتا جائے گا، قرآن کریم کی اعجازی شان اتنی ہی نمایاں ہوتی جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کا معجزہ ہونا کل کے مقابلہ میں آج زیادہ واضح ہے اور آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کے عربوں کو تو قرآن کا معجزہ ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہو، مگر اجمیوں کو کچھ مشکل پیش آتی ہو۔ مگر اشاعت علم کے اس دور میں کیا عرب اور کیا عجم، کیا ہندی اور کیا یورپی، ہر شخص اس کے اعجاز کا اعتراف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ اسے پڑھے اور اس میں تدبر اور غور کرے۔ معاندین کا حال بیان کرنے کے بعد متقین کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور انہیں اللہ رب العزت نے ہجرت اور دین کی راہ میں آنے والے مصائب پر صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں انہیں معاشی ضروریات کی فکر یقیناً لاحق ہوتی ہے کہ
پردیس میں گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ اس لیے تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو رزق دیتا ہے وہی تمہیں بھی دے گا، اس لیے ہجرت کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس صورت کی آخری آیت میں پوری صورت کا خلاصہ اللہ جل جلالہ نے بیان فرما دیا۔ جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ نیکوں کاروں کے ساتھ ہیں۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس و شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں سعادت کی راہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ سورت مکمل ہونے کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ نزولی اعتبار سے یہ 84 نمبر پہ، جبکہ ترتیبی اعتبار سے 30ویں نمبر پہ ہے، اور سورہ روم مکی ہے۔ اس میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور آیت نمبر 3 میں رومیوں کے غالب ہونے کی پیشن گوئی فرمائی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کے وجوہ آجاز میں سے ایک عام وجہ اس کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، اور اس سورت کے شروع میں ایک پیشن گوئی ہی مذکور ہے جو بعد میں حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ یہ پیشن گوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہونا انتہائی غیر معمولی اور غیر عادی واقعہ تھا، کیونکہ جس وقت قرآن نے یہ خبر دی تھی اس وقت ایرانی رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔ رومی مقبوضات، نو آبادیاں یکے بعد دیگرے ایرانیوں کے ہاتھ آتے جا رہے تھے، اور اس وقت رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات بھی انتہائی ابتر تھے۔ پورے یورپ میں غدر مچا ہوا تھا۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ذلت اور پسپائی سے سمجھوتا کر چکا تھا۔ اسی طریقے سے چونکہ ایرانی مشرک اور آتش پرست جبکہ رومی خدا پرست تھے، اس لیے مشرکین مکہ اپنے ہم مذہبوں کے غلبہ کی خبریں سن کر خوشی سے بغلے میں جاتے تھے۔ ان مخدوش حالات میں قرآن نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یقیناً مشرکین نے قرآن کے اس اعلان اور اطلاع کا خوب مذاق اڑایا ہوگا، لیکن ٹھیک 9 سال کے اندر قرآن مجید کی یہ عظیم الشان پیشن گوئی پوری ہو کر رہی کہ رومیوں نے ایرانیوں کے جاہ و جلال کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا اور سلطنت ایران کے قلب میں رومی جھنڈا نصب کر دیا۔ سورہ روم اس مارکہ کی حقیقت بتاتی ہے کہ جو حزب الرحمان یعنی جو رحمان کی جماعت اور حزب الشیطان جو شیطان کی جماعت ہے، ان کے درمیان قدیم زمانہ سے جاری ہے۔ کفر اور ایمان، حق و باطل کے درمیان یہ مارکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فیصلہ کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دن نہ صرف یہ مارکہ ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ اہل ایمان کو جنت میں جگہ دی جائے گی اور کافر کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنے وجود اور عظمت و جلال کے 7 دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ زندہ اور مردہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن وہ اپنی قدرت کاملہ سے نطفہ سے زندہ انسان، انڈے سے بچہ اور بیج سے درخت اور اس کے برعکس بھی پیدا فرماتا ہے۔ اس نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ انسان سے مراد یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہے یا جو مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، یا ہر انسان، کیونکہ اس کی غذائی اور جسمانی ضروریات مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہے۔ حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف ہی نہیں ہوتا۔ اس نے ارض و سما کو اور جو کچھ اس کے اندر پیدا کیا ہے اور انسانوں کی زبانیں اور رنگ مختلف بنائے ہیں۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی اور انگریزی، کوئی فرانسیسی بولتا ہے اور کوئی اردو جاپانی بولتا ہے، اور اسی طرح کسی کا رنگ کالا ہے، کوئی کسی کا سرخ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا فرماتا ہے۔ انسان کا جسم ایک ایسی مشین ہے جسے اگر مشاغل کے ہجوم میں وقفہ اور سکون نہ ملے تو یہ مشین خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کا یعنی جس سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور امید بھی، وہ کیا ہے؟ آسمانی بجلی جس طرح چمکتی ہے، بارش برستی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ ارض و سما کا مستحکم نظام وجود باری تعالیٰ کی زندہ دلیل ہے۔ آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے اور اس کے مدار میں ستارے دوڑ رہے ہیں، مگر یہ نہ تو اضطراب ہے نہ شور ہے، یوں ہی زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے مگر اس کے سینے پر بسنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کا یہ دستور رہا کہ وہ حق کو باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔
اگر کہیں آل حق مغلوب ہوں تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے باطل کے طور طریقے اپنا لیے ہوں یا باطل پرستوں نے حق کے بعض اصول اختیار کر لیے ہوں۔ اس صورت میں متعدد ایسے تکوینی دلائل اور مشاہد مذکور ہیں جو اللہ کی عظمت اور قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ صورت کے اختتام پر ان کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح تھے، نہ تو آیات الہیہ کو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ ان میں غور و فکر کرتے اور نہ ہی اثر قبول کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم نے ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ سورہ مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، اور سورہ لقمان مکی ہے۔ اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ ترتیبی اعتبار سے یہ 31 نمبر پہ ہے، اور نزولی اعتبار سے یہ جو ہے 57 نمبر پہ ہے۔ اس صورت میں خاص طور پر حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، جو اگرچہ نبی تو نہ تھے مگر اللہ نے حکمت و دانائی انہیں وافر عطا فرمائی تھی، اور اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی ہے۔ ہدایت ربانی کا ایک دستور ہے جو کہ ہدایت، اس کے بارے میں انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہے۔ ایک فریق مومنین کا ہے جو اس صحیفہ ہدایت کو ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، دوسرا فریق کافروں کا ہے جو اس کی آیات سن کر جو ہے تکبر اور منہ موڑ لیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا، حالانکہ ان میں روشن ستارے بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں، سیارے کہکشائیں بھی ہیں۔ فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں وہی ہے جو ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں حیثیت ہے۔ دوسری دلیل وہ پہاڑ ہیں جنہیں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے گاڑا ہوا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی۔ تیسری دلیل یہ بے شمار قسم کے حیوانات، مویشی، چوپائے اور حشرات ہیں جو ان کے علاوہ فضاؤں سمندر میں رہنے والے ہزاروں قسم کے جاندار ہیں جن کی شکلیں، رنگتیں اور خصوصیات تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ انسان کے عجز کا یعنی عاجز اس درجے کا ہے، حال یہ ہے کہ وہ مکھی اور چیونٹی تک کی مثال نہیں بنا سکتا، چیزے کہ صاحب فہم و ذکا بولتا چلتا انسان بنا سکے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے ہر قسم کی نفیس چیزیں اگاتا ہے۔ آسمان سے بارش کا برسنا تکوینی عجائب میں سے ایک بڑا عجوبہ ہے اور دلائل قدرت میں سے ایک بڑی دلیل ہے، مگر انسان اس پر غور ہی نہیں کرتا۔ وہ پانی جس سے سمندر، دریا، نہریں بھری ہوئی ہیں، یہ سب آسمان ہی سے برستا ہے۔ پھر اس پانی سے جو پھل پھول، غلہ جات، جڑی بوٹیاں اور درخت اگتے ہیں، ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہزاروں صفحات یقیناً کم ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو کہ نبی تو نہ تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، ان کے اقوال عبرت و نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے۔ ان کا کلام در افشانی، ان کی خاموشی تفکر اور ان کی ارشادات موعظت ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ 5 وصیتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں ہیں جو کہ عقیدہ، عبادت، سلوک اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی وصیت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا بیٹے، کیونکہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام تباہ کن ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ آخرت کے متعلق فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی چیز مخفی نہیں، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور کیسی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ کیا گیا ہو، اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے گا۔ تیسری وصیت اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کی گئی، یعنی توجہ کی کئی صورتیں بیان فرمائی ہیں
نماز کو کامل طریقے سے ادا کرنا، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دینا، ہر شر سے منع کرو اور مصائب اور ابتلا پر صبر کرو۔ اور چوتھی وصیت یہ ہے کہ اے میرے بیٹے تکبر اور فخر کبھی مت کرنا۔ پانچویں وصیت بیٹے کو اخلاق کریمہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، یعنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور بولتے وقت اپنی آواز دھیمی رکھو۔ پھر فرمایا کہ مشرکین کی تردید کے متعلق ہے، توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود شرک پر اصرار کرتے تھے، حالانکہ اگر خود ان سے سوال کیے جائے کہ آسمانوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے: قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی، شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، انسان کل کیا کرے گا، موت کب اور کس جگہ آئے گی۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان 5 مغیبات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی چابیاں قرار دیا ہے۔ اس پر سورہ مکمل ہوتی ہے، سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے جو نزولی اعتبار سے 75 نمبر پہ جبکہ ترتیبی اعتبار سے 32ویں نمبر پہ ہے، اور یہ سورہ مکی ہے۔ آیات اس میں 30 اور رکوع بھی 3 ہے۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی تعریف ہے، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ وعدہ یعنی وہ جو ہے اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے سورت کا نام سورہ سجدہ ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کا بیان ہے جس کا آغاز واضح ہے اور اس کی صداقت کے دلائل روشن ہیں۔ اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہ کلام خود گاڑ لیا ہے، یوں کہتے تھے۔ یہ سورت اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل بیان کرتی ہے، یعنی آسمان اور زمین کو اسی نے پیدا کیا، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کو اسی نے تخلیق کیا ہے۔ شاید انسان اپنی تخلیق کے مراحل کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرتا۔ اس نے کیسے مٹی سے پانی اور نطفہ سے لوتھڑا اور لوتھڑے سے بوٹی اور بوٹی سے ہڈی تک کے مراحل طے کیے، پھر کیسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا انسان بنایا۔ یہ صورت مجرم و مومنوں دونوں کا حال بتلاتی ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ آرزو کریں گے کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ہم نیک اعمال کریں۔ دوسری طرف مومنین کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ کے دیے ہوئے اموال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے، اور انہوں نے ریا اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر اعمال کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو کسی کے حاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں آئے۔ ویسے بھی جنت کی نعمتوں کی صحیح حقیقت کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ صرف لفظوں میں مشترک ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان زمین و آسمان سے بھی کہیں زیادہ فرق ہے۔ سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے دیے جانے کا ذکر ہے، جو کہ اس بات پر تنبیہ ہے، یعنی تنبیہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس پہ سورہ مکمل ہوتی ہے اور سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، نزولی اعتبار سے 90 نمبر پہ ہے، جبکہ ترتیبی اعتبار سے 33 نمبر پہ ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے، سورہ احزاب مدنی ہے، اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہے۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں قبائل شریک تھے، چونکہ اس صورت میں غزوہ احزاب کو خاص اہمیت ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ احزاب رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت میں 3 موضوعات پر بحث کی گئی ہے: اجتماعی آداب، تشریعی احکام اور بعض غزوات کا بیان، مثلا غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ، اور ان دونوں غزوات میں منافقین کا کردار اور ان کی حالت۔ پہلی 2 آیتوں میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے 4 امور کا حکم دیا گیا ہے جو کہ حقیقت میں فلاح اور سعادت کے عناصر ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہے، دوسرا کافروں اور منافقوں کی آراء کا اتباع مت کرے، تیسرا یہ کہ وحی الہی کی اتباع کرتے رہے، چوتھا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ یہاں یہ نقطہ ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یہاں بھی یا ایھا النبی کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے انبیاء کو یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے بعض جو لوگ تھے وہ عادات ان کی جو ہے ان کی تردید کی گئی ہے، جن میں سے بعض عقلی اعتبار سے باطل تھیں اور بعض شرعی اعتبار سے قبیح تھیں۔ یہاں آیت نمبر 4 میں 3 جاہلانہ خیالات اور تصورات کی تردید کی گئی ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ ان کے خیال کے رد میں یہ فرمایا کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، اور ایک ہی دل میں کفر و ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سے ان منافقین کی بھی تردید ہو گئی جنہوں نے کفر و ایمان کے درمیان ایک تیسرا درجہ نفاق کا بھی تجویز کر رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ کو؟ آ رہی؟ سنو، غور سے سنو۔ پھر جاہلی اظہار تھا، جاہلی اظہار یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بیوی کو انت اعلیٰ کا ظاہری امی، تم میرے اوپر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت کہہ دیتا، تو ان الفاظ کے کہنے سے ان کی بیوی ہمیشہ ان کے لیے حرام ہوتی، لیکن قرآن نے بتایا کہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی۔ اسلام سے قبل منہ بولے بیٹے کا حکم حقیقی بیٹے جیسا ہوتا تھا۔ قرآن نے اس غلط تصور کی تردید کی ہے۔ جب منہ بولا بیٹا کے تصور کی تردید ہو گئی تو بتلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ کے حقیقی والد کا حکم نہیں رکھتے، تو پھر یہ اعلان کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ساری امت کے لیے عبود عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ساری امت کی روحانی مائیں ہیں، ان کا ادب و احترام واجب ہے اور ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اس کے بعد 19 آیات میں غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ کی تفصیل ہے۔ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری میں ہوا، جب مشرکین کے 10 یا 15 ہزار جنگجوؤں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگجو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ایک تو یہودی جو تھے وہ بنی نذیر تھے، اور دوسرے جو تھے یہودی بنی قریظہ، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے اس معاہدہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور ابو سفیان کے ساتھ تعاون کیا۔ مسلمان صرف 3,000 تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شمال مغرب میں جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا خندق کھودی گئی، اسی لیے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل شریک تھے۔ ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 ماہ تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر نعیم بن مسعود غطفانی نے، یعنی ان کی کوششوں سے یہود اور قریشی اور غطفانی لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، اور اللہ کی طرف سے انہی دنوں طوفانی آندھی آ گئی جس کی زد میں آ کر ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک گئے، ان کے عزائم پست ہو گئے۔ پھر قریش اور غطفان اور دوسرے قبائل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے بغیر راہ فرار اختیار کر گئے۔ ابو سفیان اور اس کے حمایتیوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور انہیں ان کی عہد شکنی کی عبرت ناک سزا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں ان دونوں غزوات کا حال منظر بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو بشارت سنائی ہے کہ عنقریب انہیں مزید فتوحات حاصل ہوں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے نہ صرف فارس اور روم بلکہ 20 ملک
اور سینکڑوں شہر فتح کیے، اور انشاءاللہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط اور دل میں ایمان راسخ ہو جانے کے بعد پورے عالم کو فتح کریں گے. بولو انشاءاللہ. یوں رب تعالیٰ کی پیشن گوئی پوری ہو کر رہے گی کہ میں نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کروں، اور یہ غلبہ یقینی ہے اور کسی صاحب ایمان کو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. بظاہر حالات مخالف ہیں، لیکن جب اس پیشن گوئی کے پورا ہو جانے کا وقت آئے گا تو حالات بھی موافق ہو جائیں گے اور وہ افراد بھی مہیا ہو جائیں گے جو اپنے اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے پہلی صدی کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دیں گے. اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور کے مسلمان ایمان، اعمال، اخلاق اور معاملات اور کردار کے اعتبار سے فاتح عالم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. لیکن کیا اسلام اور قرآن بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتے؟ نعوذ باللہ. رب کعبہ کی قسم، ان کے اندر عالم کو اور فاتحین عالم کو فتح کرنے کی پوری صلاحیت ہے، اور کون و مکان کے مالک کی قسم، دنیا یہ نظارہ بہت جلد دیکھے گی. وما ذالک